میں بھی پاکستان سے باہر آ گیا, آپ بھی, تو پھر جی میں کو 10 سال پہلے پاکستان سے باہر چلا, تو پھر وہ یوٹیوب کے ذریعے اور المورد کے چینلز وغیرہ کے ذریعے انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہی. ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. آپ کا اور ہمارا جو بنیادی ایک فرق ہے, جو جس کی بنیاد ہے, وہ ہے کہ آپ جو بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا, اور وہی الہام کشف جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. تو اس سلسلے میں ایک طالب علمانہ طور کے اوپر, کیونکہ ہمارا کوئی ایسا بحث مباحثے کا یا ڈبیٹ کا, آپ سے صرف یہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں آیت نمبر 149 ہے, اس میں یہ فرمایا کہ قوم موسیٰ نے ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی. اس بچڑے کے خدا نہ ہونے کی اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی کہ اولم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا. اور پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا. انہوں نے بچڑے کو خدا بنایا, آپ نے خدا کو بچڑا بنا دیا کہ وہ کلام نہیں کرتا. تو اتنی سری آیت کی موجودگی میں اور بھی ہیں, مثلا سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما شاء. بشر سے کلام کرنے کے اللہ تعالیٰ نے یہ 3 طریقے بتائے. تو جب تک بشر اس دنیا میں موجود ہے تب تک اللہ تعالیٰ انسانوں سے کلام کرتا رہتا ہے. تو پھر فرشتوں کے نزول کے بارے میں بتایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. صرف نازل نہیں ہوتے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. تو یہ مجھے یہ بتائیے کہ ان واضح آیات کی موجودگی میں آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے کلام نہیں کرتا؟ یہ آپ کا اطمینان ہے کہ کرتا ہے تو شکر کیجیے اللہ تعالیٰ. نہیں, وہ اطمینان تو ہے, لیکن وہ جو آیتیں وہ پڑھ رہے ہیں جن میں صفت کلام کی نفی کی گئی ہے. کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کلام اپنے فرشتوں سے کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ جنوں سے کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں سے بھی کرتا رہا ہے. اس نے اب اپنا کلام ہمارے پاس چھوڑ دیا ہے قرآن مجید کی صورت میں. اب وہ براہ راست کسی کو نبوت کے منصب پر فائز نہیں کرتا. پہلے بھی ہر انسان کو نہیں کرتا تھا, پہلے بھی کسی کو کرتا تھا. یعنی یہ پچھلی 1400 صدیوں میں تو آپ کے خیال میں بھی خاموشی رہا ہے؟ نہیں, ہمارے خیال میں تو کلام منفق ہو گئی تھی. نہیں, ہمارے خیال میں خاموش نہیں رہا. جو کلام کی صفت ہے وہ کنٹینیوس ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ سورہ شورا میں تو خدا نے فرمایا کہ بشر کے لیے یہ 3 طریقے ہیں. تو اب وہ یعنی اللہ جب بھی کلام کرے گا, اپنا کوئی پیغام کسی کو پہنچائے گا تو 3 طریقوں سے پہنچائے گا. تو پوری انسانیت کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ ان 3 طریقوں سے وہ اپنا پیغام پہنچاتا رہا ہے. اب اس نے اعلان کیا ہے کہ نبوت پر مہر لگا دی ہے میں نے. یہ اس کے اعلان کی وجہ سے اب یہ منصب نہیں رہا. دیکھیں, نبوت بات کی بات ہے, پہلے جو ہے وہ کلام ہے, کلام ہوگا تو نبوت ہوگی. کلام میں بھی آپ نے خود جو آیت پڑھی اس میں ایک تیسرا طریقہ ہے, وہ ایک فرشتے کو بھیجنے کا ہے اور ایک برائے حجاب ہے اور ایک براہ راست کلام ہے. تو صورتیں بدلتی رہتی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بندے کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے تو ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتا دیا کہ وہ مبشرات کے ذریعے سے ہو جاتی ہے. اچھا, تو اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کی کوئی ایک متعین صورت ہے کہ جس کو لازماً ہر شخص کے لیے جاری رہنا چاہیے. مبشرات آپ کے خیال میں کیا چیز ہے؟ رویا, وہ بھی اللہ کے کلام ہی کا طریقہ رویا ہے. حضرت ابراہیم کو جو بیٹے کی قربانی کے بارے میں ہدایت کی گئی رویا میں کی گئی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا ہی کے ذریعے سے یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ آپ تدخلون المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین. تو یہ تعمیمی آیات کو پڑھنے سے کیا حاصل ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں نے نبوت پر مہر لگا دی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات. بس
میں نے تو ان کی تشریح کی ہے, مجھے کیا کہنا تھا. بات یہ ہے اب بخاری میں جو ہے کیفا کانا بدل وہی جو گزارش سن لیجیے. جی میں نے قرآن مجید کی اس آیت اور اس حدیث کی تشریح کر دی ہے. جی آپ کے نزدیک میری تشریح ٹھیک نہیں ہے, جی آپ اپنی تشریح بیان کیجیے. جی وہی میں نے عرض کیا نا, اس میں اتنے تردد کی کیا ضرورت نہیں, ہے؟ تردد نہیں اس ہے. کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ میں نے خدا کو گنگا کر دیا. ہاں. بات یہ ہے کہ ایک سادہ سی بات ہے کہ قرآن مجید نے ایک بات کہی کہ نبوت پر مہر لگ گئی ہے, رسول اللہ نے اس کی تشریح کی. جی میرے نزدیک وہ تشریح بالکل ٹھیک الفاظ کے مطابق ہے, جی میں نے اس کو قبول کر لیا. ٹھیک. ایک قرآن کی آیت ہے, ایک رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی کی تشریح ہے. جی آپ کے خیال میں اس کا مطلب کو اور ہوگا جی دونوں جگہ, جی آپ ضرور اس کو بیان کریں. لیکن یہ ادھر ادھر جا کے یعنی اللہ تعالیٰ گنگا ہو گیا, بچڑا بن گیا, یہ میرے نزدیک مناظرانہ اسلوب ہے بہت معذرت کے ساتھ. جی ٹھیک. جو اصل بات ہے وہ آپ کے نزدیک ان دونوں یعنی اس آیت اور حدیث کی اگر اس سے مختلف کوئی تشریح ہے, جی میں نے کوئی اپنا فلسفہ نہیں بیان کیا کبھی, جی مسئلہ وہ آیت اور وہ حدیث ہے. جی تو آپ کو بھی اگر ہماری غلطی واضح کرنی ہے جی تو آپ کو ان دونوں پر بات کرنی ہے, جی باقی کوئی چیز زیر بحث ہی نہیں. بات یہ ہے کہ جیسے میں نے بھی عرض کیا ہے کہ نبوت بات کی بات ہے, کلام ہوگا تب دو نبوت باتیں آئے گی نا. کہیں. جی میری ایک بات کا مبنا قرآن کی آیت ہے, جی دوسری بات کا مبنا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ہے. جی میں تو اپنا کوئی فلسفہ نہیں بیان کر رہا. جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے نزدیک ارسطو افلاطون کی طرح یہ ہونا نہیں چاہیے. جی. میں یہ کہہ رہا ہوں میں قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب سمجھاؤں, جی. میں اس حدیث کا یہ مطلب سمجھاؤں. جی آپ کو گفتگو اسی پر کرنی ہے اگر کبھی کرنی ہے. جب میرے اس فہم کی غلطی آپ واضح کر دیں گے نا, جی. میں آپ کو شکریہ. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ مسئلہ ان دو چیزوں کے فہم کا ہے. ہاں جی. آپ اس سے ادھر ادھر جا کے سارا میں ادھر ادھر نہیں جا رہا, میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں, دوسرے میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ لاجیکلی جب تک کلام جاری نہ ہو تب تک نبوت کا تو ہم اس کے اوپر ڈسکس نہیں کر سکتے. بات ہی نہیں کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں میں نے قرآن مجید کی اس آیت کا تو قرآن کریم نے بشر کے ساتھ کلام کرنے کے 3 طریقے بتائے, زیر بحث ہی نہیں, نبی کے ساتھ نہیں کیے, وہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے آیت. اور جو مبشرات والی بات آپ فرما رہے ہیں بھائی وہ بات زیر بحث نہیں ہے نا. جی میں ابھی آپ نے کہا نا مبشرات کے اوپر بات کریں تو اس کے اوپر تو میری بات سن لینا. میں نے تو یہ کہا اس قرآن کی آیت کا مطلب سمجھائیے, جی اس حدیث کا مطلب سمجھائیے. جی اگر وہ مطلب آپ زبان بیان کے قاعدوں کے مطابق جی ایسا سمجھا دیں گے کہ جو میرا فہم ہے اس کی غلطی مجھ پر واضح ہو جائے گی, تو میں شکریہ کا خط لکھوں گا. ٹھیک. لیکن یہ ادھر ادھر کی باتیں جو ہے نا یہ چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کو پہلے تو وہ جو مبشرات والی بات آپ نے کی ہے, پہلے قرآن کی آیت ترتیب وہی رہے گی. اچھا قرآن مجید کی آیت پر گفتگو کی, ٹھیک ہے. وہ نبوت کی حقیقت کے خاتمے کو بیان کر رہی ہے. جی حدیث پر گفتگو کیجیے. میری بنائے استدلال یہ 2 چیزیں ہیں, نہ لاجک ہے نہ فلسفہ ہے نہ علم کلام ہے. میری بنائے استدلال, میں ایک طالب علم آدمی ہوں, جی آپ عالم آدمی ہیں, ایک طالب علم کی حیثیت سے میری بنائے استدلال یہ ایک آیت اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اس بنائے استدلال کی غلطی آپ کو واضح کرنی ہے. جی ٹھیک. جس دن ہو جائے گی جی بات ختم ہو گئی. ابھی کوشش کروں لیکن اسی ترتیب سے پہلے آپ قرآن پر گفتگو کریں گے, پھر آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو وہ فرمایا ہے اس پر, اور کہیں نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری بات سننے کو بالکل تیار نہیں ہیں. میں تو آپ کی بات ساری زندگی سنتا رہوں گا. اگر آپ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں, میں اسی موضوع پہ بات کر رہا ہوں. نہیں, وہ اس آیت پر کیجیے, قرآن مجید کی وہ آیت. میں اسی بات کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس بات کے لیے نہیں, آپ پہلے اس آیت پر آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے اس آیت کی تعریف کریں گے, آپ اس کا مطلب بیان کریں گے, آپ اس کو اس کے سیاق سباق پہ رکھ کے اس کے معنی سمجھائیں گے. اگر وہ میرے فہم کی غلطی واضح کر دیں گے تو سر تسلیم. آپ کے نزدیک اس آیت کی تفہیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اوپر مہر لگا دی, نبیوں پر مہر لگا دی, نبیوں پہ مہر لگا دی, اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کے اور معنی کوئی نہیں, اس کے کوئی معنی نہیں نا. اور عربیت میں تو نہیں ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی اور ایسی آیت نہیں ہے جس میں نبوت کے اجرا کا کوئی بھی ہلکا سا بھی امکان ہے. دیکھیے باقی آیتیں سب اس کی روشنی میں دیکھی جائیں گی. نہیں, اس کی روشنی میں تو دیکھی جائیں گی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں
اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کوئی اختلاف اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں نبوت کے امکان کا کوئی ہلکا سا بھی شائبہ ہو. نہیں سکتا. یعنی ظاہر ہے کہ ہر آیت جو آئے گی وہ قرآن مجید کے مجموعی نظام میں رکھ کے دیکھی جائے گی. اس کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن قرآن کریم میں بہت سی ایسی آیات ہیں دیکھیے پھر آپ جو پر گفتگو اس آپ کی اس تفہیم کی نفی کرتے ہیں. پہلے اس تفہیم کی نفی زبان و بیان کی روح سے ہونی چاہیے. نہیں, قرآن سے تفسیر سب سے پہلا اصول ہے. اصول تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوگی. دیکھیے وہ قرآن سے قرآن کی تفسیر کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کسی چیز میں کوئی ابہام ہو. نہیں, وہ آپ کے نزدیک نہیں ہے نا, تو ہمارے نزدیک کوئی ابہام ہے اس کا. آپ کے نزدیک ہے تو پہلے وہ ابہام وہاں سے ثابت کریں, پھر ہم کسی اور جگہ جائیں گے. اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ قرآن کریم جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو میں نہیں سمجھ سکوں گا نا, تو پھر آپ مجھے کہیں گے دیکھو یہ میں تمہیں فلاں جگہ سے سمجھاتا ہوں, تو پہلے وہ تو مجھے آیت سمجھا دیجیے, پھر میں کسی اور جگہ چلا جاؤں گا. میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس آیت کو سمجھانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے, مجھے آپ کے تفہیم کی, آپ کے فہم کی غلطی واضح کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فہم کی غلطی اصل میں کسی اور جگہ سے نہیں واضح ہونی. نہیں, قرآن کی ہوگی نا. قرآن تو ایز جو ہے نا ٹوٹل ہم لیں گے نا. وہ ہم تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض. آپ یہ کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں یہودی والا سلسلہ کہ افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض. آپ ایک آیت کو لے کے بیٹھ گئے ہیں اور ان ٹوٹالٹی جو قرآن ہے اس کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں. میری گزارش, آپ نے ہمارے ڈسکورس کا کچھ مطالعہ کیا کہ ہم قرآن کو کیسے سمجھتے ہیں؟ جی, میں نے وہ البیان خریدی, آپ کو ترجمہ خریدا, اس کے علاوہ میں تو ایک لمبے عرصے سے آپ کو فالو کر رہا ہوں. ہم قرآن مجید کو کیسے سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی ایسے ہی سمجھتے ہیں افتؤمنون ببعض کتاب کی طرح سے؟ یہ آپ کی گفتگو سے یہی لگ رہا ہے اس وقت. اچھا, تو میری کتابوں سے تو نہیں لگا تھا. نہیں, آپ کی کتابوں سے لگا ہے, آپ کی کتابوں سے لگا ہے, اور آپ بہنی وہی بات بیان کر رہے ہیں. کیونکہ میں نے جو آیات میں لے کے آیا ہوں, میں ذرا ادب سے پوچھ سکتا ہوں کہ ہمارے ڈسکورس میں قرآن مجید کا مدعا کیسے طے ہوتا ہے؟ آپ ایک قرآن کریم کی آیت کو بیان کرتے ہیں. آپ اس موضوع سے ہٹ جائیں, اصول میں بتائیں کیسے طے کرتے ہیں. میں آپ کو یہ کر رہا ہوں نا کہ جو مطالعے سے مجھے لگا ہے وہ یہ لگا ہے کہ آپ قرآن کریم کی آیات کو اس کی تفہیم بیان کرتے وقت, اس کا ترجمہ کرتے وقت دوسری آیات, مثلا ایک آیت آپ نے لی ہے, آپ نے اس کا ترجمہ کیا, آپ نے اس کی تفہیم بیان کی, اور آپ نے اسی موضوع کے مطابق جو دوسری آیات ہیں ان کو آپ نے نظر انداز کر دیا ٹوٹلی. اچھا, اب آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک ختم نبوت کے موضوع کو چھوڑ دیں جی, اور اس کے بعد کوئی ایک مثال دیں جہاں یہ کام ہوا. اس موضوع کی کوئی چیز نہ لیجیے. نہیں, وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارا آپ کا پرنسپل تبصرہ کر رہے ہیں. ہمارے آپ کا جو اختلاف ہے بنیادی طور پہ یہی ہے. باقی بہت سی باتوں میں ہم آپ کے ساتھ اگری کرتے ہیں. پر تبصرہ نہ کریں. نہیں, میں ان آیات کی بات کر رہا ہوں نا. پھر اسی آیت پہ واپس آ جائیں. ہاں, میں اس کا مطلب یہ ہو کہ ابھی جو یہ آپ نے تبصرہ فرمایا پورے ڈسکورس پر کہ آپ لوگ یہ کرتے ہیں, جی, یہ ان کے مطابق میں نے کیا نا کہ جو آیات میں چن کے لایا ہوں وہ پہلے میں نے آپ کے جو لٹریچر ہے اس کی روشنی میں دیکھا. میری گزارش میں جو مختلف چیز مسئلہ ہوتا ہے نا, دو لوگوں کے درمیان اس کو الگ رکھ کے ہمیشہ اصول پہ گفتگو کرتے ہیں. تو اصول پر آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ تم لوگوں کا طریقہ یہ ہے. میں نے البیان کو بھی دیکھا ہے, اس کو بھی, کہ تم لوگ یہی فرمایا نا آپ لوگ. تو یہ ہماری اردو میں یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے لیے بات کرتے ہیں تو اس کو پھر اس سیغے میں تبدیل کر دیتے ہیں. نہیں, میں آپ سے اس طرح بے ادبی کی بات نہیں کر سکتا. وہ آپ ماشاءاللہ میرے لیے بہت محترم ہیں. میں نے کب کا آپ کرتے ہیں, لیکن ہماری اردو کے آداب یہ ہیں کہ ہم اپنے بارے میں اس کو جب لوٹاتے ہیں تو سیغے تبدیل. وہ آپ نے وہ تم کا لفظ 2 دفعہ کہنا تو میں کہ شاید میں نے آپ کو نہیں کہا, اپنے آپ کو. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے کوئی ڈسکورس کا مسئلہ ہے. یعنی پورے قرآن کی تفسیر میرے استاد نے کی ہے, میں نے بھی پورے قرآن کی تفسیر کی ہے. یہ کمنٹ ہمارے طریقے تفسیر پر ہے یا خاص اس موضوع پر ہے؟ جی, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ احمدیہ مسلم جماعت اور آپ ہم بہت نزدیک ہیں. جو ریشنل ہم استعمال کرتے ہیں بنیاد میں مختلف ہے. جی, آپ پیدائشی احمدی, میں پیدائشی مسلمان. نہیں, میں پیدائشی نہیں ہوں. میں تو آپ کو بتایا نا کہ میں تو 5 سال پہلے بیٹھ گئی ہوں. کہ اب آپ پیدائشی. جی جی, تو ہم تو تینوں پیدائشی مسلمان. اٹس گڈ فار یو. اس پہ تو زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے جو انٹرپریٹیشنز ہیں وہ ماشاءاللہ بہت سملیرٹی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, پھر آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. تو جو سواء بیننا وبینکم ہے وہ ہمارے آپ کے درمیان بہت زیادہ ہے. میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ نے غالباً ہمارے ڈسکورس کو نہیں پڑھا. ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے اور ہر جگہ ہے,
یہ کوئی کسی ایک آیت سے متعلق نہیں ہے کہ ہم سب سے پہلے اس متعلقہ مقام کو لفظاً دیکھیں گے، اس کو تعریف جملہ میں دیکھیں گے، اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے. اس میں اگر کوئی احتمال پیدا ہوگا تو پھر کسی دوسری جگہ جائیں گے. یہی ڈسکورس کا بنیادی اصول ہے. اسی کو سامنے رکھ کر ہم پورے قرآن پر گفتگو کرتے ہیں. یہی طریقہ یہ ہم اختیار کریں. جائیں گے لیکن اس وقت جائیں گے جب آپ یہ بتا دیں گے کہ یہاں یہ محتمل الوجوہ ہو گئی ہے آیت، تو پھر ظاہر ہے کہ دوسری جگہ جا کے دیکھیں گے کہ اب وجوہ میں سے ایک وجہ کا انتخاب کیسے کرنا ہے. لیکن قل هو اللہ احد، اللہ الصمد میں کہیں اور جانے کی ضرورت ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ متشابہات بھی ہیں اور محکمات بھی ہیں. تو جو محکمات میں تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جو متشابہات ہوتی ہیں وہ محتمل الوجوہ ہوتی ہیں. ابھی آپ کا سارا اصول تبدیل ہو گیا. جی تو اب یہ متعین کرنا پڑے گا کہ محکمات کیا ہے، متشابہات کیا ہو گیا نا. جی بالکل بالکل نہیں، موضوع چینج نہیں ہوا. میں اسی کے ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں. قرآن پورے میں یہی کرنا پڑے گا. کس میں ابھی آپ نے فرمایا تھا نہیں، قرآن بات یہ ہے کہ جب آپ بعض الکتاب نہ کرو، قرآن مجید میں یہ طریقہ ہے. تو اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے ہی نہیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں. ہر جگہ ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ پہلے لفظ کو دیکھیں گے، پھر تعریف جملہ کو دیکھیں گے، پھر کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے. اس کے نتیجے میں اگر کسی جگہ احتمال پیدا ہوگا تو اب قرآن مجید میں دوسری جگہ دیکھیں گے کہ یہ احتمال جو ہے اس میں ترجیح کس اصول پر دی جائے. تو وہ آپ کو اسی ترتیب سے اگر آپ چلیں گے تو بات واضح ہے. لیکن یہ جو اس طرح کی اصطلاحات ہیں یہ بعد کے زمانے میں بنائی گئی ہیں انٹلیکچوئل گفتگو کے لیے. انٹلیکچوئل گفتگو کے لیے تو کوئی اس طرح نہیں جو قرآن ہے وہ خدا نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. میں تو شیکسپیئر کو بھی ایسی سمجھا. نہیں، شیکسپیئر اور قرآن کا تو کوئی تقابل نہیں ہے آپس میں. دیکھیے دنیا کی ہر کتاب کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کا طریقہ جو قدیم سے چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھنا ہے. سب سے پہلا اصول تفسیر یہ ہے. یہ کس نے بیان کیا؟ یہ ہمیشہ سے رائج ہے. نام اس لیے کہ قرآن مثال کے طور پر نہیں، مجھے نام یاد نہیں ہے. میں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ میں آپ سے ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا. بات بتانا گزارش یہ ہے کہ میرے جیسے طالب علم کو اس طرح کے حوالے کبھی مروب نہیں کرتے. مجھے بھی نہیں کرتے. اسی پر آئیے. مجھے بھی نہیں، مجھے صرف قرآن مروب کرتا ہے. پھر آپ تو پھر قرآن کی اس آیت پر آئیے جس میں ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف ہے. آپ اس اصول کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے تو پھر میں کیسے بات کر سکتا ہوں؟ کس اصول کو آپ نے؟ میں نے پوچھا اس اصول کو کس نے بیان کیا؟ میں نے خدا نے بیان کیا ہے، جو میں نے شروع میں رسول نے بیان کیا ہے. دیکھیں آپ تو اس میں آدمی کا نام بھی نہیں لے سکے جس نے بیان. میں نے شروع میں بیان کیا ہے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی ہے. کوئی اختلاف نہیں. میں اختلاف تو پہلے اس آیت کو سمجھوں گا پھر اس کے بعد دیکھنے جاؤں گا. اسی لیے آپ اس طرف جانے کو تیار ہی نہیں ہے جو آیت نبوت کے اجراء کے بارے میں ایک وضاحت سے بات کر رہی ہے. اب اس طرف جانے کو تیار نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے نبوت جاری ثابت ہوتی ہے. یعنی یہ تو ثابت ہو گیا کہ میں ایک بدنیت آدمی ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ فلاں جگہ ایک بات بیان ہوئی ہے، وہاں سے میری تردید ہو جانی ہے. اور چونکہ مجھے قبر میں تو جانا نہیں اپنی. نہیں، وہ تو عیسائیوں نے بھی جانا ہے. وہ بھی جس وقت ہم سے گفتگو کرتے ہیں یا جو غیر احمدی مولوی ہیں وہ بھی جب ہم سے گفتگو کرتے ہیں تو ویسے ہی کرتے ہیں. غیر احمدی مولویوں جیسا میں بھی ایک مولوی. ہاں جی، وہ تو لگ رہا ہے اس کو. جی، کیونکہ جب جماعت احمدیہ کی باری آتی ہے تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق لگتا نہیں مجھے. آپ نے سہمتی کی کوشش کرنے کا مولوی صاحب کے پاس چلے جانا چاہیے زیادہ جگہ بہتر ہو. آپ چونکہ ہم سے بہت قریب ہیں اور کل مجھے جس وقت سوری میں آپ کا نام بھول گیا. حسن جی. میں تو اپنے سے جو 1 کروڑ میل بعید لوگ ہیں نا ان کے ساتھ بھی اصولی پر بات کروں گا. جی ٹھیک. میرے یہاں کوئی قریب اور بعید نہیں ہوتا. میں وہ عرض کر رہا تھا کہ میں اس لیے آپ مجھ سے اقبال کا شعر سمجھنا چاہیں گے، آپ مجھ سے قرآن پر بات کریں گے، آپ مجھ سے حدیث پر بات کریں گے، اسی ترتیب سے چلوں گا. متعلقہ مقام کے لفظ پر بات ہوگی، اس کی تعریف جملہ پر بات ہوگی، اس کے کانٹیکسٹ پر بات ہوگی. اگر اس کے بعد تینوں مراحل سے گزر کر جملہ محتمل الوجوہ ہوا پھر کہیں ہوتے ہیں. قل هو اللہ احد میں کہیں نہیں جاؤں گا. جی وہ تو محکمات ہے نا، اس میں تو کوئی میرا نزدیک یہ بھی محکمات میں سے. اب محکمات متشابہات پر بات کر لیجئے. آپ نے پڑھا ہے میرا موقع محکمات متشابہات پر؟
नहीं, फिर आप पढ़ के आइए मेरे पास। ठीक। जिन मानी में आप मुतशाबिहात बोलते हैं वो बिल्कुल गलत बात है। ये जो आपने तरतीब बयान की है वो अगर आप ज़हमत ना हो तो मुझे लिखवा दें। ये सब कुछ मेरी किताब के उसूल व मबादी के मुकदमे में बयान हुआ हुआ है। मीज़ान किताब, मीज़ान के अंदर, ओके। तो लोगों को करीब और बईद देखने की बजाय जब आप किसी शख्स के नुक्ता नज़र पर तनकीद करें जी, तो पहले उसकी मुस्तनद चीज़ें देख लेनी चाहिए। ठीक है। तो आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस फिर इसके मुताबिक हो सकती है? आप तो देखिए, आप लोगों का इस्तेलाल 1908 से भी पहले से मैं पढ़ रहा हूँ। जी अगर कोई नई चीज़ आप लोगों ने बयान करनी है जी, तो ज़रूर भेज दीजिए। नहीं, आपके सूल के मुताबिक अभी जो आपने कहा कि ये मीज़ान में आपने सूल बयान किया है, उसी की मेरे रोशनी में। नज़दीक पूरे कुरान की तफसीर हम हमेशा एक ही तरीके से करते हैं। जी, इसकी किसी जगह अगर खिलाफ वर्जी मेरी तफसीर में हुई हो जी, तो मैं शुक्रगुजार हूँ अगर आप तवज्जो जाएंगे। लफ्ज़ ज़ेर बहस आएगा। जी, देखिए, आप किसी भी किताब को पढ़ते हो लफ्ज़ को देखते हैं ना, बाज़ लफ्ज़ के 2 या 3 मानी होते हैं। जी, उसकी तायीन क्या करता है? तारीफ़ जुमला, वो उन एहतमालात को करीब ले आता है। फिर कॉन्टेक्स्ट, ठीक, ये तीनों मराइल से गुजर कर अव्वलन तो कोई एहतमाल बाकी नहीं रहता। सही, अगर कोई एहतमाल हो पहले वो जुमला एहतमाल पैदा करेगा, इसके बाद बाकी जगहों दे रहे हैं। सही, दूसरी बात जो आपने फरमाई है कि फलां फलां जगह पर इसकी नफ़ी होती है, जी, तो अब आप ज़रा उलट के देखिए। एक चीज़ का अगर उधर से आप इस बात करेंगे तो हमारे नज़दीक यहाँ से नफ़ी हो जाएगी, जी, और हम यहाँ से नफ़ी करेंगे तो उधर से इस बात हो जाएगा। जी। तो इसलिए वापस तो यहीं आना हर हाल में। तो वापस वहाँ नहीं जाते आप? मैं ये सवाल आपसे पूछ सकता हूँ, ये क्यों नहीं आता? आपके नज़दीक दूसरी जगह इजराए नबूवत या तो एक गलत है तफहीम या दूसरी गलत है। बारिश, आपके नज़दीक दूसरी जगहों पे इजराए नबूवत बयान हुआ है, जी, ठीक है ना? जी, तो हमारे नज़दीक इस जगह खत्म नबूवत बयान हुआ, तजाद हो गया, जी। तो इस तजाद को हल कर। तजाद आपके तफहीम में है, कुरान में तो नहीं है। तो नहीं, आप खुद फरमाइए कि हमारे नज़दीक नहीं है तो आपके नज़दीक हो गया, नहीं, कि हमारे नज़दीक यहाँ से नबूवत खत्म हो गई, हाँ जी, उधर से आपके नज़दीक इजरा हो गई, ठीक, तो इसलिए आना तो उधर ही है। यानी उधर को मान लेंगे तो इधर को बताना पड़ेगा, सही। इधर को मान लेंगे तो उधर को बताना। तो इसका मतलब है कि आपने इसको मान लिया, उसको गलत करार दे दिया। नहीं, गलत नहीं करार दिया। आप भी उधर को मानने के बाद इधर की तावील करेंगे ना। नहीं, तावील तो हम उसकी तफसीर करते हैं ना, उसकी रोशनी में। हाँ, रोशनी में तफसीर उसकी रोशनी में करेंगे, तो तफसीर मैं इसकी रोशनी में उसकी तफसीर कर दूँ। नहीं, लेकिन उसको कर नहीं सकते, उसको कर नहीं सकते ना। कर नहीं सकते। अल्लाह ताला का ये कलाम आपको जो है- देखिए, गुजारिश सुनिए, जी। कभी तालिब इल्म ये नहीं कहता कर नहीं सकते, जी, वो हमने कर दी हुई है, हमारी तफसीरों में मौजूद। वो तो गैर अहमदियों ने भी इतनी बड़ी बड़ी तफसीरें लिखी हैं, आपकी तो 5 जिल्दों में, उनके बताने 20-20 जिल्दों में है। मेरे नज़दीक वो भी ये करते हैं। अगर मेरे नज़दीक ये मसले हल हो चुके हैं तो आपने इतनी ज़हमत क्यों ली? किसी और मौजूद पे गुफ्तगू मेरा चाय कब पिए? नहीं, मुझे गुफ्तगू के लिए खुशगवानी थी कि शायद आप हमसे मुख्तलिफ होंगे। एज अ स्टूडेंट नहीं, क्या मैंने कोई गाली दे दी? नहीं, गाली नहीं थी। कोई गुस्ताखी कर दी? नहीं, वो गाली गुस्ताखी की बात नहीं है। मैं वही कह रहा था कि हसन भाई से जब मिला तो इतने मोहब्बत से, और फैसल भाई भी मिले हैं कि उन्होंने कहा कि आप तो हमारे भाई हैं। आई वाज सो हैप्पी टू हियर दिस। मैंने कोई उससे मुनाफी बात कर दी? नहीं, उससे मुनाफी बात वो कहते बता दे मुझे। नहीं, कोई आपने मुनाफी बात नहीं की, लेकिन जो मेरा पहले गुमान था वो यकीन में बदल गया है कि बाकी सारी बातें बहुत अच्छी हैं आपकी। जहाँ जमात अहमदिया की बात आती है ना, वहीं पे मैंने जमात अहमदिया के बारे में एक लफ्ज़ कहा है। नहीं, वो हमारे अकीदे देखना, इसी तरह फासे खेलते हैं आप ये लोग। अकीदा आपका, स्कॉलर से होते हैं ना, ये वो अकीदा अल्फाज की जगलरी करके लोगों को मरूब करने की कोशिश करते हैं, और आप बहनी वही कर रहे तो मैंने पे बाजिल किताब भी हो गया, नीयत भी खराब हो गई, जानते बूझते इनकार भी हो गया। इनमें से कौन सी बात मैंने की आपके चाय पिए और पानी पिए, जी, ये मैं सारी जिंदगी मेरी गुजरी है इस तरह जी, की। जी, लेकिन आप घर में जाके गौर कीजिएगा जी, कि मैंने ना जमात अहमदिया पर कोई तबसरा किया, जी, ना मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी पर कोई बात की है, जी, ना आपके मौक़िफ़ पर कोई बात की है। कुरान की एक आयत के फहम जी, के तरीके पर मेरे आपके दरमियान इल्मी गुफ्तगू खुद साख्ता तरीका। इल्मी गुफ्तगू हो रही हाँ है, जी, और इसमें आपने हर चीज़ क्या डाली यानी तो मैंने बेबादिल किताब तक फुरूना बेबादिल किताब भी कह दिया है, आपने मेरे मुहर्रिकात भी मुतय्यन कर लिए हैं, ये भी तय कर दिया है कि मैं उधर इसलिए नहीं जा रहा जी, कि उससे तो मुझे मेरी बात की नफ़ी हो जानी है और मैं अपनी बात की कुरान से नफ़ी करा लूँ। जी, वो इसलिए कि मैं वो जो आज पेश करना चाह रहा था, हमें मेरी- पेश ही नहीं करने दी मुअद्दिबाना मुझे, गुजारिश देखिए ना। ताकि मेरी उस तफहीम की तो गलती साबित हो जाए ना। नहीं
تو آپ میری اس تفہیم کی غلطی پہلے میں تو آپ تو استاد ہے, میرا مسئلہ یہ آیت ہے, آپ تو استاد ہے, میں آپ کی غلطی کیسے وہاں سے اس میں سے نکال سکتا ہوں؟ میں آپ سے یہ عرض کر نہیں استغفر اللہ, تو میری غلطی یہاں سے آپ نے میری نیت پہ حملہ کیا کہ میں اسی نیت سے, میری گزارش اصل بات یہ ہے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, میں نے یہ بتاؤں میں نے کہا آپ اسی لیے آئے ہیں کہ آپ مجھے یہ بات سمجھائیں, نہیں میں آپ کے پاس صرف اس لیے آیا تھا. اچھا میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ میرے پاس اس موضوع پر گفتگو کرنے ہیں, آپ کسی اور مقصد کی یاد بتائیے. آپ نے میری نیت پہ حملہ کیا, میں نے آپ کس نیت پہ حملہ کیا دیکھیں نا, پھر میں نے بھی نہیں کیا. آپ نے تو کہا ہے, آپ نے تو کہا کہ تم قرآن کی ان آیات کی طرف اس لیے نہیں جانا چاہتے, اس لیے کہ وہاں سے تمہاری نفی ہو جانی ہے. جی آپ ذرا سنگینی دیکھیے اس بات کی کیا ہے, یعنی ذرا تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے دیکھیے کہ اس سے بڑی گالی آپ کسی مسلمان کو دے سکتے ہیں کہ وہ قرآن کی اس آیت کی طرف اس لیے نہیں جا رہا کہ اس سے اس کے موقف کی نفی ہو جائے. اس کا مطلب یہ کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے کل خدا کی عدالت میں کھڑے ہونا. یہی سینیریو آپ میرے پہ فٹ کریں. نہیں میں اس لیے وہاں نہیں جا رہا کہ میرے موقف کی نفی ہو جائے. میں نے یہ نہیں کہا. نہیں, آپ نے کہا نہیں ہے. میں نے نہیں کہا. بعض باتیں کہیں نہیں جاتی لیکن وہ عملی طور پہ ثابت ہو جاتی ہے کہ میں اس لیے اب آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ میں اصل میں کہنا کیا چاہتا ہوں. دیکھیں نا, میری آپ کی بحث یہ نہیں, نہ مجھے آپ کی نیت پر کچھ ہوا ہے, نہ مجھے آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کہنی ہے. میرے نزدیک آپ حضرات کی علمی غلطی ہے, اور علمی غلطی قرآن کے فہم کے طریقے میں ہے, اس لیے میں صرف اسی پر بات کر رہا ہوں. میں نے اس سے زائد ایک لفظ اگر بولا ہو تو یہ حضرات کو حق ہے کہ میرا گریبان پڑا. نہیں اللہ رحم کرے, ایسی بات نہیں کر سکتے. میں کبھی ایسی بات نہیں کرتا. جی ہم بھی نہیں کرتے. دیکھیے صورتحال کیا ہے, آپ کے نزدیک میں خلاصہ کر رہا ہوں, قرآن کی کچھ آیات سے اس فہم کے خلاف ہیں جو اس آیت میں ہم نے اخذ کیا. ایسا ہی ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں فہم کی غلطی ثابت کر دیں تو وہ آیتیں اور یہ مطابق ہو جائیں گی. فہم کی غلطی اس لیے ہے کہ اس میں جو دوسری آیات ہیں وہ آپ کی اس فہم کو غلط ثابت کر رہی ہیں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت ہے یہ آپ کی اس فہم کو غلط ثابت کر رہی ہے. جی تو وہ بتا دینا. اگر میں نے میں بھی وہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ بتا دیں. تو سب سے پہلے اسی لیے پہلے میں نے یہ آیت رکھی تھی کہ آپ یہ مجھے بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام انسانوں سے کیسے بنتا ہے. میں نے بڑی مؤدبانہ گزارش کی ہے کہ آپ اس آیت سے جو مطلب ہم سمجھے ہیں, جو نقیض ہو گیا آپ کے خیال میں, تو اس کی غلطی واضح کر دیں تو ہم اس نقیض سے نکل جائیں گے. جناب محترم, میں آپ سے سمجھنے رہا ہوں, آپ کو سمجھانے نہیں آیا. آپ استاد ہیں, میں تو معمولی سے طالب علم ہوں, میں آپ سے سمجھنے آیا تھا. تو پھر تھوڑی دیر اس لیے میں نے شروع میں یہ کہا تھوڑی دیر کے لیے مؤدب ہو جائیے, سمجھاتا ہوں. جی میں نے گزارش کی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے لفظ پر گفتگو ہوگی, اس کے جتنے احتمالات ہیں وہ متعین کیے جائیں گے. اس کے بعد تالیف جملہ میں رکھ کر ان احتمالات کو دیکھا جائے گا کہ کیا جملہ ان احتمالات کی نفی کر رہا ہے. اس کے بعد بھی اگر احتمال باقی رہے تو پھر سیاق میں دیکھا جائے. یہ تینوں سے گزرنے کے بعد بھی اگر احتمال باقی رہ جائے تو پھر باقی مقامات دیکھے جائیں. یہ صحیح اصول ہے. تو یہ سورہ شورا کی جو آیت ہے اس میں بتائیے کہ اس کی کیا تفہیم ہے آپ کے نزدیک. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بشر کے ساتھ اللہ تعالیٰ 3 طریقے سے کلام کرتا ہے. اپنا طریقہ بیان کیا, جب بھی کلام کرے گا یہی طریقے ہوں گے. لیکن یہ کب کلام کرے گا, جب وہ فیصلہ کرتا ہے, کر لیتا ہے. ہاں بالکل فیصلہ, لیکن بند تو نہیں ہوا نا اس آیت کے روح سے, تو بند نہیں ہوا. یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس میں اجرا کا ذکر ہے نا بند ہونے کا. اس میں تو ذکر اس بات کا ہے بشر سے کلام کہ جب بھی اللہ کلام کرے گا یہ 3 طریقے اختیار کرے گا. مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ میں جب بھی گفتگو کروں گا اردو زبان میں کروں گا. اس سے یہ لازم کیسے آ گیا کہ میں ہر وقت بولتا رہوں؟ پہلے اسی آیت پر گفتگو کروں. وہ یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بشر سے کلام کرے گا تو طریقوں میں سے یہ طریقہ اختیار کرے گا. اگر کا تو اس میں لفظ نہیں ہے. اچھا, اس میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بشر کے ساتھ 3 طریقوں سے کلام کرتا ہے بس. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کا طریقہ بیان ہوا نا. کب کرے گا کب نہیں کرے گا یہ تو نہیں بیان ہوا. نہیں, اسی لیے سورہ الاعراف کی آیت میں یہ آیا ہے کہ جو کلام نہیں کرتا وہ خدا نہیں ہے. یعنی یہ آپ دیکھیے ایک آیت پہ گفتگو ہو رہی تھی, اب اپنے وقت چلے گئے. نہیں, اور بھی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کلام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کلام نہیں کرتا وہ تو خدا ہی نہیں. میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا, میں نے صرف یہ کہا کہ اس آیت میں کلام کا موقع نہیں بیان ہو رہا, کلام کا طریقہ بیان ہو رہا ہے. بات ختم ہو گئی, اس کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہے. نہیں, ابھی آپ نے فرمایا نا کہ میں جب بات کروں گا تو اردو زبان میں بات کروں گا. میں نے کسی جگہ کہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اب کلام ہی نہیں کروں گا. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کروں گا.
یہ جو جملہ ہے یہ میرے کلام کرنے کے طریقے کو بیان کر رہا ہے. لیکن آپ کے اندر کلام کی صفت موجود ہے, تو اس کی تو نفی کسی نے کبھی کی نہیں کی نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کلام نہیں کرتا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کلام اس وقت کس سے کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. زیر بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے جو کلام کرنا شروع کیا تھا اس پر غور رکھیں. یہ زیر بحث ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ اس طرح کی مناظرانہ گفتگو ہے میرے ساتھ نہ کریں. یعنی یہ ان میں سے کسی آیت میں وہ باتیں بیان نہیں ہوئی, لیکن آپ اصل آیت پر آئیے. اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو اصل آیت پر اسی اصول سے چلیے. لفظ پر گفتگو, تعریف جملہ پر گفتگو. اگر اس آیت میں مفہوم کی غلطی واضح ہو گئی جو ہم نے سمجھا ہے بس ختم ہو جائے گی. تو اس وجہ سے باقی جگہوں پہ جانے کی ضرورت کیوں. صحیح. اچھا, آپ کب تک ہیں یہاں پہ دنیا میں؟ دیکھیے نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے, صحت سلامتی کے ساتھ. جی اچھا, وہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اگر ٹائم ہوتا تو آپ ہماری مسجد میں تشریف لاتے. کیا کرتا ہوں جی, بس ایک دوستانہ ملاقات ہمارے امیر صاحب سے ہو جاتی ہے. ہو گئی نہیں والے امیر صاحب گئے ہوئے تھے, وہ موریشس گئے ہوئے تھے, تو ابھی آج ہی واپس آئے ہیں. تو ملنے کا ان اشتیاق کی تھا. خواہش تھی کہ اگر آپ ہماری مسجد, ہمارا جو ساتھ مرکز ہے ظاہر ہال, اس میں آپ وزٹ کر لیتے, دیکھ لیتے. مطلب بس صرف کو مناظرہ کو ڈبیٹ وغیرہ نہیں, صرف ایک دوستانہ ملاقات. دیکھیے آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے بہت ہی محبت کا دوستی کا تعلق ہے. میں آپ لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں. میں نے کبھی آپ لوگوں کے بارے میں کوئی ناشائستہ بات نہ کہی ہے, نہ کبھی اس کی اجازت دیتا ہوں کہنے کی. لیکن آپ لوگوں کے ساتھ میرا وہی اختلاف ہے جو میرا بہت سے صوفیہ کے ساتھ بھی ہے. اس وجہ سے میں اس کا بھی اظہار کرتا رہتا ہوں, اس کا بھی اظہار کرتا. چلیے, میں فیصل بھائی سے, حسن بھائی سے درخواست کرتا ہوں گا کہ جب کبھی آپ کا کینیڈا نہ ہو تو پھر ہمیں بتا دیں, تاکہ ہم ایک صرف چائے کے اوپر یا کھانے کے اوپر ہم صرف مل کے بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ. انشاءاللہ آگے کوئی پروگرام بنا. میں تو سفر بیدار قسم کا آدمی, کم ہی آتا ہوں. ابھی کئی برس کے بعد آیا ہوں. ابھی آپ کی رہائش امریکہ میں, تو پھر اس میں مطمئن رہیے. میرے اوپر کوئی تنقید اگر ہوتی ہے تو دنیا بھر میں جہاں ہوتی ہے میں اس کو بہت دیانتداری کے ساتھ دیکھتا ہوں. اور آپ لوگوں کا بھی جو کچھ بھی آج تک ہے وہ سب میں نے پڑھا ہوا. یعنی وہ آپ نے جو اصول بیان کیا ہے, آنیسٹلی دیٹ واز نیو فار می. اس کی روشنی میں جو ایک پرٹیکولر قرآن اسی اصول پر لکھی گئی ہے, میری بیان بھی اسی اصول پر ہے, اور اس اصول کے کسی جگہ خلاف ورزی نہیں کرتی. جی ٹھیک ہے. ہمارے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ آپ سے سوال کروں کہ آپ نے تفسیر کبیر کا مطالعہ کیا ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی. مجھے ان کی جو واقعہ خضر پر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک عالم رویا کا واقعہ تھا, اس احتمال سے اتفاق, اور میں نے اس اتفاق کا اپنی تفسیر میں اظہار بھی کر دیا. میرے یہاں کوئی تعصب نہیں ہوتا. ان کی تفسیر میں نے سیکنڈ ایئر میں تھا جب پوری پڑھی تھی. امیر حسن اسلائی صاحب کے ساتھ آپ نے بتایا تھا کتنا عرصہ, 10 سال شاید 25 سال. ماشاء اللہ. تفسیر کبیر امام راضی کی بھی سیم نام ہے. جی, امام راضی کی تفسیر کو تفسیر کبیر اصل پہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اس کے حجم کی وجہ سے, ورنہ تفسیر کا نام یہ نہیں ہے. ہاں جی, ہمارے یہاں تو اس لیے وہ کہ وہ انہوں نے مرزا بشیر الدین صاحب نے جو تفسیر صغیر کے نام سے اردو کا بامحاورہ ترجمہ کیا, تو اس کو تفسیر صغیر کہا. اس کے مقابل میں ہوا, تو پھر اس کے مقابل پہ جو 10 جلدوں میں آیا پھر اس کو تفسیر کبیر کہنا شروع کر میں دیا. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ مستشرقین ہے مثال کے طور پر, جی, ان کی بھی اگر کوئی علمی چیزیں ہوں گی تو ان کو بغیر کسی تعصب کے پیش کیا. جی جی شیعہ میں نے مودودی صاحب کی ایک بات جو تھی نا مجھے بہت پسند آئی. انہوں نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس طرح سے نہیں لکھا جیسے چیپٹرز میں ڈیوائڈ کر دیا جائے کہ اس چیپٹر میں یہ بات ہے, اس چیپٹر میں یہ بات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مختلف باتوں کو جا بجا اس لیے بیان کیا, جہاں سے بھی کھولو گے تمہیں وہ بات وہاں سے مل جائے گی. تو اس کے لیے تمہیں شروع سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ قرآن کو جہاں سے بھی کھول لیں. تو وہ بہت ایک میرے لیے بہت نئی بات تھی, اینڈ آئی اپریشیٹ کرنا, ماشاء اللہ بہت اچھی بات لکھی. اور میں تو رمضان میں جب ہمارے درس القرآن ہوتے ہیں تو اس میں خاص طور پہ تدبر قرآن اور تفہیم القرآن ان کو پہلے پڑھ کے سارا, تو پھر اس کی روشنی میں بھی تفسیر کبیر کے ساتھ آف کورس. تو بہت سی باتیں صورتیں تفسیر کبیر میں نہیں ہیں, آپ کو بتائیے. اس لیے مجھے پھر وہ
तदब्बर कुरान और तफसीर कुरान ख़ास तौर पे मैं देखता हूँ। बाकी जो जितनी तफसीरें हैं उसमें वो बात नहीं है जो इन दोनों में है, बड़ी छुट्टी और यूनिक बातें हैं। तो इन तो जहाँ से भी मिले उसको सीखना चाहिए। मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छी बात है, इस्लाही साहब से भी और मदूदी साहब से भी। लेकिन इसमें मेरी एक मुअद्दबाना फिर गुजारिश है, और वो ये है कि कुरान मजीद को समझने के लिए उसूल है, उनका ज़रूर तकाबली मुताला करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आम तौर पर आपकी ये बड़ी अच्छी बात है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप अपने से मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वाले अहले इल्म की चीज़ों को देखते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उनको बतौर प्रिंसिपल पहले समझना चाहिए, और ये मेरे ख्याल के मुताबिक इल्म के लिए बहुत ज़रूरी है। वरना आदमी खातिबुल लैल की तरह कोई चीज़ यहाँ से उठा लेगा, कोई यहाँ से उठा लेगा, ये अच्छी लगती है, वो अच्छी लगती है। इन प्रिंसिपल देखना चाहिए। उसके लिए आप कुछ सजेस्ट करेंगे, कुछ सोर्स उसूल के लिए? यही है मैंने अर्ज़ की, बड़ी सादा बात है, और ये दुनिया की हर किताब के लिए सही तफसीर का तरीका ये है। यानी मीज़ान में देख लूँ, जहाँ इसकी खिलाफ वर्जी होगी वहाँ तशद्दुद और इफ्तराक पैदा हो जाएगा, क्योंकि कोई फैसला कौन चीज़ रहेगी। तो ये उसूल आपने मीज़ान में बयान फरमाया। अलबयान इसी उसूल पर है सारी की सारी। मेरी जो तफसीर है, नहीं पहले मुझे वो उसूल देखना पड़ेगा ना, फिर उसके बाद देखेंगे कि उसकी रोशनी में है कितनी। उसूलों मबादी की पूरी बहस है, उसमें पूरा का पूरा बाब है जिसमें मैंने मबादी तदब्बुर कुरान बयान किए हैं, फिर मबादी तदब्बुर सुन्नत बयान किए हैं, फिर मबादी तदब्बुर हदीस बयान किए हैं। तो ये तो मीज़ान को आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगी। वो उस दिन वहाँ पे एक किताब ख़त्म हो गई थी, मकामात गालिबन, वो है यहाँ पे इनको अच्छा भाई, जिसमें मकामात है जी है। उस दिन वो मैंने देखा तो वो ख़त्म हो गई थी। मुझसे पूछना चाह रहा था, अगर मुझे इजाज़त दें, एक क्वेश्चन मैं भी पूछना चाह रहा था। मैं क्योंकि खुद कन्वर्टेड अहमदी हूँ, तो आपकी काफ़ी चीज़ें देखने का ज़्यादा मौका मिला यूट्यूब के ऊपर, तो बड़ा इश्तियाक था कि कभी इन पर्सन आपसे मुलाकात हो, तो आपसे पूछूँ कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावा नबूवत के अलावा आपको उनकी तहरीरी चीज़ों में किसी चीज़ के ऊपर अगर इल्मी इख्तिलाफ हो, बहुत बेताज है, तो अगर कोई एक दो बता दे ताकि मैं उस बारे में थोड़ा सा पढ़ लूँ जाकर। सही कोई इख्तिलाफात बयान करने वाला उनकी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बस चीज़ें बहुत नाकिस हैं, बस चीज़ें बिल्कुल सही गलत है, और वो ये ख़त्म नबूवत के दावे से मतलब नहीं, इल्मी लिहाज से गलत है। मसलन आखिरीन मिनहुम लम्मा यलौकिक बहस बिल्कुल अरबियत की रूह से किसी तरह हो ही नहीं सकती। 10 चीज़ें हैं जिन पर एतराज़ होता है। ये मैं मौलाना मौदूदी की 10 चीज़ों के बारे में कहूँगा जो मेरे लिए गोया एक बाप का दर्जा रखता है, इसलिए कि मैंने तो उनकी आगोश फ़िक्र में आँख खोली थी। तो इल्म की दुनिया ऐसी बेरहम दुनिया होती है, और वो तो वो जिस शख्स के ऊपर मेरी सारी ज़िंदगी मुनहसर है, मेरे जो उस्ताद हैं मौलाना अमीन हसन इस्लाही, और मेरी तफसीर में देखिए मैंने सैकड़ों मुकामात पर उनसे इख्तिलाफ किया, तो इसीलिए किया कि उनकी राय को मैं गलत समझता हूँ। इल्मी इख्तिलाफात तो आपने तफसीर की पढ़ी है, उसमें मिर्ज़ा महमूद अहमद साहब लिखते हैं कि हज़रत खलीफा मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये फरमाया है, लेकिन मेरा ये ख्याल है। तो वो एक खलीफा जिसको हम ये समझते हैं कि वो डिवाइनली अपॉइंटेड है, उससे भी इख्तिलाफ हो सकता है, तो किसी से भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये अब एक दूसरी बहस है। नहीं, बहस मेरे नहीं, नज़दीक तो नबी से इख्तिलाफ नहीं हो सकता। नहीं नबी नहीं, वो तो खलीफा की बात है। तो खलीफा नबी से इख्तिलाफ कर रहा है। नहीं दूसरा खलीफा पहले खलीफा से इख्तिलाफ। हाँ, पर वो तो जी आपके साथ तस्वीर जब मैं नबी मान लूंगा किसी को तो फिर इख्तिलाफ कैसे करूँगा। ज़ाकमुल्लाह।